ایک ہوتا ہے مزاح، ایسی بات جو سچ پر مبنی ہے، ماحول کو خوبصورت کرنے کے لیے، محفل کو ذرا تر و تازہ کرنے کے لیے، چند لمحوں کے لیے کوئی بات کی جائے جس سے ماحول تر و تازہ ہو جائے، وہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے وہ ثابت ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، آ کے کہتی حضور میرے لیے دعا فرمائے میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ خاصی پریشان ہونے لگی کہ حضور میرے لیے دعا کریں، میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی۔ جو پریشان ہونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ تو جنت میں جائے گی لیکن بوڑھی ہو کے نہیں، تو جوان ہو کے جائے گی۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہے، جنت میں جوانی جوانی ہے۔ اب یہ مزاح بھی ہو گیا لیکن یہ سچ بھی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ تو یہ مزاح بھی ہے اور سچ بھی، ہر ایک کے دو کان ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی، اس نے آگے اپنے شوہر کی بات بتائی کہ حضور جی میرے شوہر آپ کو یاد کر رہے تھے، وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا وہ آپ کا شوہر ہے جس کی آنکھیں سفید ہیں؟ اس نے کہا حضور نہیں میرے شوہر کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، وہ درست ہے۔ فرمایا نہیں اس کی آنکھیں تو سفید ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں حضور اس کی آنکھیں تو صحیح ہیں۔ فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جس کی آنکھیں سفید نہ ہو؟ ہر ایک کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں اور اس کے اندر سیاہی ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مزاح بھی فرمایا ہے اور یہ سچ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور جی مجھے اونٹ عطا فرمائیں، میں نے سفر کر کے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ عرض کی حضور میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے تو اونٹ چاہیے، میں نے اس کے اوپر سامان بھی لے کے جانا ہے، لمبا سفر کر کے جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ جب وہ پریشان ہونے لگے تو حضور نے فرمایا کوئی ایسا اونٹ ہے جو کسی ماں کا بچہ نہ ہو؟ ہر اونٹ کسی ماں کا بچہ ہی ہے۔ تو حضور نے یہ مزاح بھی فرمایا ہے اور یہ سچ بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرماتے لیکن وہ سچ پر مبنی ہوتا۔ بلکہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور جی آپ ہمارے ساتھ مزاح فرما لیتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں تم سے مزاح کر لیتا ہوں لیکن میری زبان سے سوائے سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ میری زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے، میں مزاح کے اندر بولوں، میں سنجیدگی میں بولوں، میں غصے میں بولوں، جب بھی بولتا ہوں میری زبان سے سچ نکلتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں مزاح کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی حضرت نعمان، ایک نعمان ہے لیکن یہ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ انصاری صحابی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزاح کر لیتے تھے، حضور بھی ان سے مزاح فرما لیتے۔ بلکہ جب صحابہ کرام دیکھتے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ غمگین ہیں تو یہ حضرت نعمان کو لاتے۔ جو ہی حضرت نعمان سامنے آتے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو جاتے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مزاح کر لیتے تھے، اور ان کے مزاح اکثر جو تھے وہ ایسے ہوتے تھے جو عملی مزاح ہوتے تھے۔ یہ مدینہ المنورہ کے بازار میں جاتے، وہاں دیکھتے جو نیا پھل آیا ہے نا، وہ نئے پھل کو لیتے اور لا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتے، عرض کرتے حضور یہ نیا پھل آیا ہے، اس کو آپ تناول فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے، خود بھی تناول فرماتے، اپنے صحابہ میں بانٹ دیتے۔ اب جب 2-4 دن کے بعد وہ دوبارہ بازار میں جاتا تو جس سے ادھار لیا ہوتا تھا تو پیسے مانگتا کہ میرے پیسے دو بھائی، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے نا حضور کے پاس لے آتے۔ حضور جی کل پرسوں ترسوں آپ نے پھل کھایا تھا نا؟ فرمایا کھایا تھا، یہ اس کے پیسے مانگ رہے۔ حضور فرماتے کہ تم نے ہمیں تحفہ نہیں دیا تھا۔ حضور ماڑا بنتا ہوں، تحفہ کہاں سے دے سکتا تھا، میں نے کہا پھل آیا سب سے پہلے میرے رسول ہی کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر خوش ہوتے، حضور پھر دعا بھی ارشاد فرما دیتے اور اس کے پیسے بھی عطا فرما دیتے۔ تو یہ ان کی ایک کیفیت تھی مزاح کرنے کی۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، ان کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ وہ دیہات سے سبزیاں لے کے آتے اور لا کے مدینہ المنورہ کے اندر وہ سبزیاں، وہ گھاس وغیرہ بیچا کرتے تھے، اور یہاں سے جو شہر کی چیزیں تھیں وہ لے جا کر اپنے دیہات میں بیچا کرتے تھے۔ حضور فرمایا کرتے تھے ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں، تو وہ لا کے بیچا کرتا۔ تو ایک دن بازار کے اندر کھڑے تھے اور وہ سبزی بیچ رہے تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ظاہر کی کولی بھر لی، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اب آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہمارا نام کس نمبر پہ لیتا ہے، اور جس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے وہ نام اپنا نہیں بتاتا، وہ بولتا نہیں ہے،
وہ دباتا جاتا ہے کہ یہ بولے، خود بتائے کہ میں کون ہوں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر کے حضرت ظاہر کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے۔ اب جس کی آنکھوں پہ، جس کے چہرے پہ حضور کا ہاتھ آیا ہوگا تو کیا ٹھنڈ سینے تک نہیں اتری ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا پتہ نہیں چل گیا ہوگا کہ یہ نرم گداز خوشبودار ہاتھ کس کے آئے ہیں؟ لیکن حضرت ظاہر نہیں بول رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کو دباتے جاتے کہ یہ بولیں، لیکن وہ نہیں بول رہے۔ اللہ اکبر، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں انہوں نے قیامت تک نہیں بولنا تھا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، سفنے دے وچ ماہی ملیا، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر بچھڑ نہ جاواں۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ میرے رسول ہیں تو انہوں نے اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے سینے کے ساتھ رگڑنا شروع کر دی۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محبت دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو انہوں نے پیچھے مڑ کے کہا، حضور جی میرے جیسے شخص کو کس نے خریدنا ہے؟ میں تو ماڑا سا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیری اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بڑی قیمت ہے، تیری بڑی قیمت ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مزاح کی کیفیات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما لیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے بچے ہیں، ان کا نام ابو عمیر تھا، تو ان کے پاس ایک ممولا تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، تو ان کا ممولا مر گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں خدمت میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور غمگین لگ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے فرماتے ہیں، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیرے ممولے کا کیا بنا؟ وہ تیرا پرندہ تھا اس کا کیا بنا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک جس طرح مزاح کرتے ہیں تو حضور مزاح فرما کر اس کی اس حالت سے اس کو باہر نکال رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح فرماتے تھے، لیکن حضور کے مزاح وہ ہمیشہ سچ ہوتے تھے اور زبان سے ہمیشہ سچی بات نکلتی تھی۔